بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ تعزیرات جو انہوں نے لوگوں کو دیت سزائیں دی تھی، وہ چند واقعات ہم یہاں پہ پیش کریں گے، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کرنا یہ آئین اسلام کا حکم ہے، اور قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کے ثبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیری سزائیں اور صحابہ کرام کی تعزیری سزاؤں سے حاصل ہو جائے گا۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب معین الحکام بسلسلہ تعزیر ایک مستقل فصل میں لکھا ہے کہ تعزیر کسی معین فعل یا معین قول کے ساتھ مختص نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین حضرات کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے سستی کی وجہ سے، جن کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا ہے، مقاطعہ کی سزا دی تھی۔ یعنی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صحابہ کرام کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا تھا کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ چنانچہ 50 دن تک ان سے بائیکاٹ رہا، کوئی شخص ان سے بات تک نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ جس صحابی کا قریبی دوست بھی ہوتا تھا وہ بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ ان کا مشہور قصہ صحیح ستہ میں موجود ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطنی کی سزا بھی دی، چنانچہ محنثوں کو مدینہ سے نکالنے کا حکم دیا اور انہیں شہر بدر کر دیا، یعنی مدینہ بدر کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی مختلف تعزیرات جاری کی ہیں، مختلف سزائیں دی ہیں۔ ہم ان میں سے بعض کو جو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں مذکور ہے، ان میں سے بعض کے ہمارے اصحاب قائل ہیں اور بعض پر دیگر ائمہ کا عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبیع نامی ایک شخص کو مقاطعہ کی سزا دی تھی، جس کا ذکر ہم نے 2 درس پہلے کیا تھا۔ یہ شخص الذاریات وغیرہ کی تفسیر پوچھا کرتا تھا اور لوگوں کو فہمائش کیا کرتا تھا کہ وہ مشکلات قرآن میں تفقہ پیدا کریں، یعنی مطلب یہ کہ وہ قرآن کے مطالب اور معانی کو اپنی طرف سے بیان کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقاطعہ کا فیصلہ کیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی سخت پٹائی کی اور اسے بصرہ یا کوفہ جلاوطن کر دیا اور اس سے مقاطعہ کا حکم فرمایا۔ چنانچہ کوئی شخص اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ دوبیع نامی شخص دوبارہ توبہ طائب ہوا اور وہاں کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ طائب ہونے کی خبر لکھ دی۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اجازت دی کہ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، یعنی جب انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، اپنی طرف سے قرآن مجید کے معانی اور تفاسیر کو بیان کرنا چھوڑ دیا اور توبہ نکالی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات چیت کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصر بن حجاج کا سر منڈوا کر اسے مدینے سے نکال دیا تھا، جبکہ عورتوں نے اشعار میں اس کی تشبیب شروع کر دی تھی اور فتنے کا اندیشہ لاحق ہو گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرنیہ کے افراد کو جو سزا دی، اس کا قصہ صحیح ستہ کے اندر بھی موجود ہے اور ہم نے پہلے دروس میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو بدفعلی کراتا تھا صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ کرام
رضوانُल्लाह تعالی علیہ مجمعین نے مشورہ دیا کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کے گورنر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حکم لکھ بھیجا۔ بعد آدھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ہشام بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اپنے دور خلافت میں اس قماش کے لوگوں کو آگ میں ڈالا۔ یعنی جو بدفعلی کرتا تھا اور اس سے منع نہیں ہوتا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مشورے پر اس کو آگ میں ڈالا، آگ کی سزا اس کو دی گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اور ہشام بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ اپنے اپنے ادوار میں ایسے اشخاص کو جو بدفعلی کرتا تھا آگ کی سزا دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے ایک جماعت کو آگ میں جلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے مٹکے توڑنے اور اس کے مشکیزیں پاڑ دینے کا حکم فرمایا جب شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ان ہانڈیوں کو توڑنے کا حکم فرمایا جن میں گدوں کا گوشت پکایا گیا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے گدے کا گوشت کھانا یہ حلال تھا، جائز تھا، لیکن جب اس کو حرام کر دیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہانڈیوں کو پھینکنے کا، اس کے گوشت کو گرانے کا حکم دے دیا جو اس وقت ہانڈیوں میں پک رہا تھا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں دھو کر استعمال کر لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اسی مختصر وقت کے لیے اسے اجازت دی دی۔ یہ واقعہ دونوں باتوں کے جواز پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ہانڈیوں کو توڑ ڈالنے کی سزا واجب نہیں تھی، صرف گدے کا گوشت گرانے کی سزا تھی۔ سمجھ آئی بات؟ گدے کا گوشت گرانے کی سزا تھی، لیکن جو ہانڈیاں تھی اس کو دھونے کے بعد استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مکان کو جلا دینے کا حکم فرمایا جس میں شراب کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یعنی جس گھر کے اندر حرام کاروبار ہو رہا تھا اور شراب فروخت کرنا، شراب خریدنا، اسی طرح اس کا پینا، استعمال کرنا شریعت میں، اسلام میں چونکہ حرام تھا اور اس گھر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کو جلانے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب رعیت سے الگ تلگ اپنے گھر ہی میں فیصلہ کرنا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے ان کا مکان جلا ڈالا۔ یعنی جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ قاضی کا جو جگہ مقرر ہوتی ہے اس جگہ میں فیصلے کرنے کی بجائے اپنے گھر میں فیصلے کرنا شروع کر دیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا گھر جلا ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمال کے مال کا ایک حصہ ضبط کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ کی مہر پر جیلی مہر بنوا لی تھی اور بیت المال سے کوئی چیز لی تھی، حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو 100 درے لگائے اور دوسرے دن پھر 100 درے لگائے، تیسرے دن پھر 100 درے لگائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کو لیا ہے، چنانچہ ان کا مسلک ہے کہ تعزیر کی مقدار حد سے بھی زائد ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ تعزیری سزا جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے ثوابدید پر ہے، اگر وہ مناسب سمجھے اور اس شخص کی اصلاح کی خاطر تو حد سے زیادہ بھی سزا دیا جا سکتا ہے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سزا دی جنہوں نے جعلی مہر بنوایا تھا اور اس سے بیت المال سے کوئی چیز لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک سائل ایسا دیکھا جس کے پاس قدر کفایت سے زیادہ غلہ موجود تھا، چھین کر صدقہ کے اونٹوں کو کھلا دیا۔ یعنی وہ ایک شخص تھا جن کے پاس پیسے تھے یا کھانے پینے کی چیز تھی جو ان کی خوراک کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سوال کر رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ساری چیزیں لے کر صدقے کے جو اونٹ چرتے تھے، جہاں پہ گھاس چرتے تھے وہاں پہ ان کو کھلایا۔
ان کے علاوہ وہ اس نوعیت کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں اور صحیح اور معروف فیصلے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ادوار میں اس پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح شرح سیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75 میں ہے، اور کوئی مذائقہ نہیں کہ مسلمان کافروں کے ہاتھ غلہ اور کپڑا وغیرہ فروخت کریں، مگر جنگی سامان اور گھوڑے اور قیدی فروخت کرنے کی اجازت نہیں، خواہ وہ عمل لے کر ان کے پاس آئے ہوں یا بغیر امان کے۔ یعنی مطلب یہ کہ کھانا پینا غلہ وغیرہ کافر کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کو کافر کے ہاتھ فروخت نہیں کرو گے جس کے ذریعے اس کو طاقت اور قوت ملتی ہے۔ لہذا کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کے مقابلے میں اس کو جنگی قوت حاصل ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے ایسی کوئی چیز حلال نہیں جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو طاقت پہنچانے کا سبب بنے۔ اور یہ علت دیگر سامان میں نہیں پائی جاتی، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں، کپڑے میں یہ علت نہیں ہے۔ لہذا ان تینوں چیزوں کو آپ کافروں کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں، ان کا خرید سکتے ہیں، لیکن جس چیز سے اس کو جنگ کی قوت حاصل ہوتی ہے وہ گھوڑے ہیں، آج کے زمانے میں ٹینک ہے، توپے ہیں، جہاز ہے، یہ کافروں کے ہاتھ نہیں بیچو گے، اس لیے کہ جب پھر جو آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو وہ آپ کا اسلحہ آپ کے خلاف پھر استعمال کرے گا۔ لہذا پھر یہ حکم جب ہے جبکہ مسلمانوں نے ان کے کسی قلعے کا محاصرہ نہ کیا ہو، لیکن اگر کسی مسلمانوں نے لشکر نے کسی کافروں کا محاصرہ کیا تو جنگی سامان کے ساتھ ساتھ پانی، اسی طرح غلہ، اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں یہ بھی نہیں فروخت کرو گے، اس لیے کہ کافر بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کرنے پہ یا مسلمانوں کے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لہذا پھر محاصرہ کی ہوئی کافروں کو کسی قسم کا غلہ دینا بھی جائز نہیں۔ لیکن جب انہوں نے ان کے کسی قلعے کا محاصرہ کیا ہو تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ اہل قلعہ کے ہاتھ غلہ یا پانی یا کوئی ایسی چیز فروخت کرے جو ان کے قلعہ بند رہنے میں مدد و معاون ثابت ہو، کیونکہ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ اس لیے تو کیا ہے کہ ان کا رسد پانی ختم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر باہر نکل آئے، پس ان کے ہاتھ غلہ وغیرہ بیچنا ان کے قلعہ بند رہنے میں تقویت کا موجب ہوگا، بخلاف ایک گزشتہ بالا صورت کے، کیونکہ اہل عرب اپنے ملک میں ایسی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جن کے ذریعے وہاں قیام پذیر رہ سکیں، انہیں مسلمانوں سے خریدنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو کافر کے قلعہ بند ہو اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا ہو، وہ مسلمانوں کو کسی فرد سے ضروریات زندگی نہیں خرید سکتے اور نہ مسلمان ان پر فروخت کر سکتے ہیں۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو حلال نہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چیز فروخت کرے۔ جو شخص ایسی حرکت کرے اور امام کو اس کا علم ہو جائے تو امام اسے تعذیب اور سردنش کرے، اس کو منع کرے، کیونکہ انہوں نے غیر حلال فعل کا ارتکاب کیا۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو بھی تعزیری سزا دی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جانے میں سستی کی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان افراد کو بھی تعزیری سزا دی جنہوں نے ایک ایسے کام کا ارتکاب کیا جو شریعت میں حرام ہو، جیسے ذبیحہ نے قرآن مجید کی غلط تشریحات پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سزا دی، شراب کا خرید و فروخت گھر میں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو گرا دیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں فیصلے کرنا شروع کر دیے، حضرت عمر نے اس کو گھر کو جلا دیا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو صحابہ کرام کے مشورے پر آگ میں ڈالا جس شخص نے بدفعلی کا ارتکاب کیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح ہشام بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے. تو بہرحال ان واقعات سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اسلام کی مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بنے، اسلام کی کسی حکم کی نافرمانی کرے، اسلام کی حکومت کے تھے بغاوت کرے، یا اسلام کو یا مسلمانوں کو بے عزتی پہنچائے، یا مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ کسی قسم کا مدد کرے، تو امام عادل حکمران وقت پر اس کو تعزیری سزا دے سکتا ہے. لہذا جہاں تک قادیانیوں کا تعلق ہے تو قادیانی بھی ایسا عقیدے کی وجہ سے، جھوٹے نبی کی ماننے کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہے، اس کی گستاخی کی ہے نعوذ باللہ، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے کی بے عزتی اور گستاخی کی ہے. تمام مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کفر والا معاملہ کیا ہے اور اپنے کفر کے ساتھ اسلام والا معاملہ کیا ہے. لہذا ان واقعات کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ان تعزیری سزاؤں کی روشنی میں ہمیں یہ ثبوت حاصل ہوا کہ قادیانی بھی چونکہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور تمام انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، تو ایسے شخص سے بھی سلام و کلام کرنا، ہاتھ ملانا، انسانی ہمدردی کے تحت کوئی کام کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کبھی جائز نہیں ہے. یہ مسلمان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتا.